داستان ایمان فروشوں کی از عنایت اللہ التمش۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں، عورت اور ایمان کی مارکہ آرائیاں۔ اس کتاب کے 5 حصے ہیں۔ یہ کتاب صلاح الدین ایوبی کے دور کی تاریخی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ داستان ایمان فروشوں کا پہلا حصہ، جس میں 8 کہانیاں مختصراً بیان کی گئی ہیں۔ داستان ایمان فروشوں کے مصنف محترم التمش کے ممنون ہیں، جنہوں نے حکایت میں صلاح الدین ایوبی کے دور کی کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کتاب میں ان کی پہلی 8 کہانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور نوجوان نسل کے مطالبے کی تسکین کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس قومی جذبے کو بھی زندہ بیدار کریں گے جسے ہمارا دشمن پرلذت کہانیوں کے ذریعے ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اسلام کے عظیم مجاہد اور عظمت اسلام کے پاسبان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جتنی اسلام کو سازشیں ہوئیں، اتنی اور کسی دور میں نہیں ہوئیں۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمان امراء اور فوجی کمانڈروں کو ہاتھ میں لے کر صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جہاں بے دریغ دولت استعمال کی، وہاں اپنی نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دے کر مکمل بے حیائی سے استعمال کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں شکست دینا آسان نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو ایک جنگ تو میدان میں لڑنی پڑی۔ یہ بڑے بڑے مارکوں کا سلسلہ تھا جو صلیبی جنگوں کے نام سے ہم تک پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کو اپنے گھر یعنی مسلمان بھائیوں سے بھی جنگیں لڑنی پڑیں جو غدار تھے، اور ان کے خلاف بھی لڑنی پڑیں جو قاتل تھے، جن کو فدائی بھی کہا جاتا تھا، اور حشر شین بھی، جنہوں نے صلاح الدین ایوبی پہ 4 قاتلانہ حملے کیے۔ اللہ کا یہ مجاہد ڈرامائی طریقے سے اور اپنے زور بازو سے بچ گیا۔ تاریخ کی یہ حقیقی داستانیں تفصیلات کی توارد کی وجہ سے باقاعدہ تاریخ میں نہ آ سکیں، اور اس لیے بھی کہ مورخوں کی نظر زمین کے نیچے اور پردوں کے پیچھے نہیں جایا کرتی۔ ایسی کہانیاں متعلقہ دور کے واقعہ نگاروں کی تحریروں میں محفوظ ہوتی ہیں یا عینی شاہد بیان کرتے ہیں، اور یہ سینہ بہ سینہ، نسل بہ نسل سنائی جاتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں۔ محترم التمش تلاش روزگار کے لیے مشرق وسطیٰ گئے تھے۔ روزگار ملا تو ان کے اندر تاریخ کا جنون پیدا ہو گیا۔ گزشتہ 12 سالوں میں انہوں نے متعدد اسلامی ممالک کی لائبریریوں کے اسٹور میں سے وہ کاغذات دور نکالے جنہیں بیکار سمجھ کر پھینک دیا گیا تھا۔ ان میں سے انہیں صلاح الدین ایوبی کے دور کے سرکاری اور غیر سرکاری واقعہ نگاروں کی لکھی ہوئی غیر مطبوعہ تحریریں ملیں۔ یہی تھی سلطان ایوبی کے دور کی اصل تاریخ۔ یہی ہوتی ہیں وہ وارداتیں جو ماضی کی لغزشوں اور غداریوں کو بے نقاب کرتی ہیں اور اگلی نسل کے لیے باعث عبرت اور مشعل راہ ہوتی ہیں۔ ان واقعہ نگاروں کے علاوہ محترم التمش نے جن مورخوں کی تحریروں سے تفصیلی واقعات حاصل کیے ہیں، ان میں ہیرالڈ لینپول، ولیم آف ٹائر، قاضی بہاؤالدین چدال، محمد فرید ابو خدید، اینٹی ویسٹ، واقدی حتی، جنرل محمد اکبر خان، رنگروٹ موئر، سراج الدین، اسد الاسدی، الطاہر سسٹین، بلدون اور چند ایک گمنام تاریخ دان بھی شامل ہیں۔ یہ کتاب دراصل عورت اور ایمان کی مارکہ آرائیاں ہیں جو آپ کو چونکا دیں گی، اور آپ کے اندر اگر ایمان کا چراغ ٹمٹما رہا ہے تو وہ بھی بھڑک اٹھے گا۔ اس دور کا دشمن آج بھی آپ کا دشمن ہے، اور ابھی تک وہی پرلست حربے استعمال کر رہا ہے۔ یہ کہانیاں خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اگر آپ سچے دل سے فحش، عریاں اور محارب الاخلاق کہانیوں سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ضرور سنیے گا۔ یہ کہانیاں پڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دکھرا رہی ہے اور صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے۔